بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ لوگ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری کہانی لے کر آئی ہوں، تو چلیے سنتے ہیں۔ خالد جتنا ذہین اور عقل مند تھا اتنا ہی شریف اور من چلا بھی تھا۔ بچے تو بڑے بھی اس کے منہ لگتے گھبراتے تھے۔ محلے والے اسے شیطان کا باپ کہا کرتے تھے اور کوئی اسے پاس تک نہ پٹکنے دیتا تھا۔ بچوں اور بڑوں کو چھیڑتے چھیڑتے اکتا جاتا تو غلیل لے کر کسی کے باغ میں نکل جاتا اور ننھی ننھی چڑیوں کو مار کر دل بہلاتا۔ کسی درخت پر کسی پرندے کا گھونسلہ نظر آ جاتا تو جب تک اسے توڑ پھوڑ کر پھینک نہ دیتا تب تک اسے چین نہ آتا تھا۔ گھر میں چڑیاں یا کبوتر گھونسلے بنا لیتے تو بیچاروں کی شامت آ جاتی۔ کمہاروں کے گدھے تو اس کی صورت دیکھتے ہی کانپ جاتے۔ کوئی بد نصیب گدھا میاں خالد کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کی ایسی درگت بناتے کہ وہ ڈھنچو ڈھنچو کرتے سارا آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ خالد کا خیال تھا کہ یہ بے زبان جانور اللہ میاں نے پیدا ہی اسی لیے کیے ہیں کہ ان سے جس طرح کا دل چاہے سلوک کیا جائے اور جیسا جی چاہے مارا پیٹا جائے اور بہت زیادہ اس کو تنگ کیا جائے۔ ایک دن میاں خالد اسکول سے آئے تو طبیعت ذرا سست تھی۔ سوچنے لگے کہ کس طرح دل بہلایا جائے۔ چڑیوں کا شکار کرتے کرتے دل بڑھ چکا تھا اور پھر یہ کمبخت چڑیاں ہوشیار اتنی ہو گئی تھیں کہ صورت دیکھتے ہی پھر سے اڑ جاتی تھی۔ پیڑوں پر پرندے کے گھونسلے بھی ختم ہو چکے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے میدان میں پہنچے۔ سامنے ایک مریل سا گدھا گھاس کھا رہا تھا۔ گدھے کو دیکھ کر کھل اٹھے، چپکے سے پاس پہنچے اور گردن پکڑ کر رسی سے منہ خوب جکڑ کر باندھ دیا۔ بیچارہ گدھا اتنا کمزور اور دبلا پتلا تھا کہ چپ چاپ کھڑا اپنی درگت بنواتا رہا۔ منہ باندھنے کے بعد اب اچک کر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور رسی کھینچ کر بولے، ہاں بیٹا چلو ذرا کھیتوں کی سیر ہو جائے، بہت دنوں سے سواری کے لیے ترس رہے تھے۔ ٹک 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 گدھے نے دیکھا کہ بن چلے چٹخارا نہیں تو غریب آہستہ آہستہ چلنے لگا، مگر خالد کو اس کی سست چال پر بڑی برا لگ رہا تھا۔ زور سے رسی کھینچی اور لات مار کر بولا، کمبخت، مردوں کی سی چال چلتا ہے، ابے ذرا چل کے دکھا کیسے چلتے ہیں، ہاں ایسے اور تیز، اچھا ٹھہر جا، ایسے نہیں مانے گا۔ یہ کہہ کر نیچے اترا اور ایک پیڑ سے موٹا سا ڈنڈا توڑ کر جو گدھے پر پیلنا شروع کیا تو میاں گدھے چلے اتنی تیز دوڑے کہ بس۔ ایک تو بیچارہ ویسے ہی ادموا ہو رہا تھا، ڈنڈے کھا کر اور بھی بے حال ہو گیا۔ جیسے تیسے ہو سکا بھاگا، ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی۔ زخمی پیٹھ پر میاں خالد جمے بیٹھے تھے، تکلیف کے مارے بلبلا اٹھا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ خالد بولا، اب بہانے بھی ہو رہے ہیں، ٹھہر جا نامعقول، اگر مارتے مارتے چمگادڑ نہ بنا دیا تو میرا نام بھی خالد نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سڑاک 10-15 ڈنڈے اس کے منہ پر جما دیے، لیکن گدھا ٹس سے مس نہ ہوا، کھڑا کھڑا مار کھاتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بدن کانپ رہا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے خالد کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تو کس قدر پتھر دل اور کیسا ظالم ہے، مرتے کو مارنا کہاں کی انسانیت ہے، خدا کے لیے میرے اوپر رحم کرو، مجھے چھوڑ دے۔ مگر خالد رحم کے معنی بھی نہیں جانتا تھا۔ جانور ہوتے ہی اسی لیے کہ انہیں مار مار کر خوب دل کی بھڑاس نکالی جائے۔ غصے سے بولا، دیکھ ابھی سیدھی طرح چلتا ہے تو چل، ورنہ مارتے مارتے حلیہ بگاڑ دوں گا۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ گدھے کی ذات بڑی بے وقوف اور ذلیل ہوتی ہے، یہ ڈنڈوں سے ہی مانتی ہے۔ گدھے نے گردن پھیرا کر اسے دیکھا اور بولا، گدھا میں نہیں تم ہو۔ گدھے کو بولتا دیکھ کر خالد حیران رہ گیا۔ آج تک کسی نے ایسے جانور کو ایسی صاف اردو بولتے نہیں سنا تھا۔ اس نے گھبرا کر نیچے اتر آیا اور ہکلا کر بولا، تو بولتا بھی ہے؟ گدھے نے آہستہ سے سر ہلایا اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، کیا کروں، پھر بولنا ہی پڑا، میں بوڑھا کمزور بیمار جانور، چلنے کی مجھ میں سکت نہیں، اور اب آپ بجائے اس کے کہ میرے اوپر ترس کھائیں الٹا ظلم کر رہے ہیں۔ کاش آپ بھی میری طرح جانور ہوتے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی زبانوں میں بھی جان ہوتی ہے اور ہم بھی دکھ درد اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح انسان۔ یہ کہہ کر گدھا ایک طرف لڑکھڑاتا ہوا چلا گیا اور میاں خالد سر کھجاتے ہی رہ گئے۔ بدتمیز، نامعقول، خالد چلتے چلتے بڑبڑا کر بولا، اب کہ تو یہ مجھے چکمہ دے گیا، خیر پھر بھی تو بچہ کبھی پھنسے گا نا، ساری کسر نکال لوں گا۔ حیرت ہے کہ اس گدھے کے بچے نے اردو بولنی کہاں سے سیکھی ہے، تعجب ہے۔
سامنے سے شرفو کمہار بڑا سا ڈنڈا پکڑے لپکتا جھپکتا آ رہا تھا۔ جب وہ خالد کے قریب پہنچا تو 5-7 ڈنڈے اس کے جما دیے اور غصے سے بولا، کام چور، نمک حرام، کام سے چھپا چھپا پھرتا ہے، رسی توڑا کر بھاگ آیا، برتن تیرا باپ بازار لے کر جائے گا، چل تو گھر، ایسی مرمت کروں گا کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ خالد کو بڑا غصہ آیا، یہ گنوار اسے کیوں مار رہا ہے؟ جانتا نہیں کہ اس کے باپ تھانے دار ہیں؟ پیٹھ سلا کر بولا، نالائق، تیری اتنی جرأت کہ تو میرے اوپر ہاتھ اٹھائے، ابا سے کہہ کر حوالات میں بند کرا دوں گا۔ تو نے مجھے گدھا سمجھ رکھا ہے جو میں برتن لے کر بازار جاؤں؟ شرفو نے لال لال دیدے دکھائے اور خالد کے منہ پر ڈنڈا مار کر بولا، اب کھڑا ڈھینچو ڈھینچو کر رہا ہے، کھانے کو شیر اور کام کو بھیڑ، چل مردود۔ اس نے لپک کر خالد کا کان پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا گھر لے گیا۔ خالد کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا شرفو پاگل ہو گیا ہے یا وہی خواب دیکھ رہا ہے؟ وہ جتنا اس کے قبضے سے نکلنے کی کوشش کرتا اتنی ہی شرفو اس کی پیٹھ پر ڈنڈے مارتا۔ پٹتے پٹتے خالد کی پیٹھ لہو لہان ہو گئی اور اسے غش سا آنے لگا۔ گھر لے جا کر شرفو نے اس کی پیٹھ پر ایک بورا رکھ دیا اور اس میں بہت سے برتن بھی بھر دیے۔ اف، اتنا بوجھ! اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں اور دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ شرفو نے 15-20 ڈنڈے اور رسید کر دیے اور اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ خالد کی نظروں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے اور وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا، اے خدا! اے خدا مجھے بچا، کیا میں سچ مچ گدھا بن گیا ہوں؟ یہ تو نے کیا کیا پروردگار! برتن لا کر شرفو نے پیچھے اس کے ایک ڈنڈا مارا اور ڈانٹ کر بولا، چل اب سیدھی طرح چل۔ وہ روتا دھوتا قسمت کو کوستا چلا جا رہا تھا، پیٹھ پر من بھر بوجھ لدا ہوا تھا۔ اگر ذرا سا بھی ہلتا یا رکنے کا ارادہ کرتا تو شرفو اسے بے دردی سے مارتا کہ اس کی نانی یاد آ جاتی۔ چلتے چلتے وہ ایک برتنوں کی دکان پر پہنچے۔ شرفو ٹھہر گیا اور دکاندار سے مول تول کرنے لگا۔ سودا ہو چکنے کے بعد اس نے پیسے لیے اور برتن خالد کی پیٹھ سے اتار کر دکان میں رکھ کر بولا، میں ذرا سامنے والی مسجد میں پانی پی کر آتا ہوں، تم میرے گدھے کو دیکھتے رہنا، کہیں بھاگ نہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ مسجد کی طرف چلا۔ خالد نے سوچا ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آنے کا، خیر چاہتے ہو تو بھاگ نکلو۔ اس نے جھٹکا دے کر بورا نیچے پھینک دیا اور بے تحاشا بھاگنے لگا۔ بھاگم بھاگ چلا جا رہا تھا، سرپٹ اندھا دھند۔ پیچھے شرفو ڈنڈا گھماتا آ رہا تھا، پکڑنا پکڑنا، یہ میرا گدھا ہے پکڑنا۔ بائیں طرف موڑتا اور اس کے کنارے پر بجلی کا کھمبا۔ خالد جلدی سے جو مڑا تو اس کا سر بڑی زور سے کھمبے سے ٹکرایا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ امی جان سرہانے کھڑی رہیں، کہہ رہی تھی، شاباش بیٹا، صد رحمت، آج تو مردوں سے شرط باندھ کر سویا تھا۔ 9 بج رہے ہیں اور تو ابھی تک سویا پڑا ہے۔ خالد نے انہیں آنکھ جھپک کر امی جان کو دیکھا اور پھر اپنے آپ کو، ارے تو کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اٹھ بیٹھا، مگر شرفو کے ڈنڈے کا خوف ابھی تک اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے سے نکل کر باہر آیا، اس کا چھوٹا بھائی نکی ڈنڈا لیے ایک مرغی کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور مرغی اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ خالد ڈانٹ کر بولا، یہ کیا کر رہے ہو نکی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے زبانوں کو تنگ نہیں کرتے؟ اور میں جو تمہیں اس طرح پریشان کروں اگر تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اس دن سے میاں خالد بڑے رحم دل اور خدا ترس ہو گئے تھے، کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ کبھی وہ کسی شخص کو کسی جانور کو مارتا دیکھ لیتے تو چیخ کر کہتے، ارے ظالموں، غریب بے کس جانوروں کو کیوں مارتے ہو؟ خدا سے ڈرو۔ اگر تو بھی اس طرح کی بے بس اور مجبور ہوتا تب تجھے عافیت معلوم ہوتی۔ اب میاں خالد ننھے ننھے پرندوں کو مارنے کے بجائے انہیں دانہ ڈالتے سے پھانکتا یا چڑیا کے گھونسلے سے کوئی انڈا یا بچہ گر پڑتا تو اسے پیڑ پر رکھ دیتے گھونسلے میں۔ لوگ حیران ہیں کہ خالد میں ایسی تبدیلی کیسے آ گئی، انہیں کیا پتہ تھا پیارے بچوں کہ یہ سب شرفو کے ڈنڈے کی کرامات ہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں سے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بے جان جانوروں کو نہیں ماریں گے